بہت عمدہ، ماشاءاللہ اس معصوم بچے نے کتنی خوبصورت آواز میں اور کتنے خوبصورت انداز میں کیا شاندار کلام پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہترین عالم بعمل بنائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، پروگرام اس وقت اپنے شباب پر آ چکا ہے، اور جو حضرات موبائل سے ویڈیوگرافی کر رہے ہیں میں نے ان کو بتلایا تھا، اگر آپ حضرات نیچے بیٹھ کر کے پروگرام کو سنیں گے تو بہت اچھا رہے گا، موبائل کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بتایا ہے آپ کا یہ پروگرام ملک میڈیا مشاعرہ اس چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی جا رہی ہے، وہاں پر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور بعد میں سن سکتے ہیں۔ مکمل ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو اس پروگرام کی مل جائے گی۔ قاری محمد تسلیم صاحب اور قاری محمد عادل صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اور مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اوروں میں عیب ڈھونڈنا میرا مزاج تھا۔ بھئی آپ حضرات متوجہ ہو جائیں۔ دیکھیے ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ ایک پروگرام میں تھے، وہاں پر ایک منتری صاحب بیٹھے تھے، تو جو بھی مائک پر آتے ہیں انہوں نے بارہا ان سے کہا کہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، منتری صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب پروگرام کا اختتام ہوا اور منتری صاحب کو بھاشن دینے کے لیے بلایا گیا، تو منتری صاحب نے کہا بھائی بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے ہم سے توجہ مانگی ہے، تو ہم لوگ جا کے لکھنؤ مکھیہ منتری جی سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے تمام لوگوں کو ایک ایک توجہ دلا سکیں۔ تو آپ حضرات توجہ دیتے رہیں اور غور سے سنتے رہیں تاکہ ماحول بیدار رہے اور آپ کے اس پروگرام میں تازگی پیدا ہوتی رہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اپنی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں، بہت خوبصورت پروگرام آپ نے سجایا ہے۔ میں اس پر آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ مسمات کیا ہے؟ حزرین بنت محمد عمران، یہ بچی ہے، آپ ہی کے مدرسے کی متعلمہ ہے، آپ ہی کے مدرسے میں پڑھتی ہے۔ حزرین بنت محمد عمران جہاں کہیں ہو وہ اسٹیج پر آ جائیں اور آ کر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ یہ بچی اپنی تقریر پیش کرے گی۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان کو اگر کہیں جگہ مل جائے تو وہ بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ سامنے کے لوگ بہت بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام کو سن رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج مجھے بھی یہاں آ کر کے جناب قاری محمد تسلیم صاحب سے میں نے معذرت بھی کی تھی کہ میں اس وقت پروگرام میں آج نہیں آ سکتا، میرا آنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جس مدرسے میں رہتا ہوں پڑھتا ہوں وہاں امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، اور پچھلے تقریباً 1 مہینے سے مستقل پروگراموں میں ہوں، رات میں سونا بہت مشکل ہو رہا ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن آپ لوگوں کی بیداری اور آپ لوگوں کی تازگی نے طبیعت کے اندر بھی تازگی پیدا کی ہے۔ اور قاری محمد تسلیم صاحب سے میں نے معذرت کی، لیکن انہوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو آپ کو آنا ہی ہے۔ میں نے ان سے کہا میں بیمار ہوں، لیکن وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا اور میں یہاں چلا آیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کو آنا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں لیکن میں اس کو حکم مان رہا ہوں۔ میں نے حکم مانا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بہت خوشی اس وقت مجھے ہو رہی ہے آپ حضرات کے پروگرام کو دیکھ کر کے، اور اس چھوٹے سے مدرسے نے جو محنت اور تیاری بچوں کی کرائی ہے اس کو دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا ہے، اور مدرسے کے لیے بہت دعائیں دل سے نکل رہی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تحفظ ختم نبوت کے ترجمان مولانا محمد احمد بھی میرے ساتھ دیوبند سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ واقعی پروگرام کو دیکھ کر کے دل خوش ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اس پروگرام کی خوبصورتی کی کامیابی کے لیے بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں۔ یہ بچی آپ کے سامنے تقریر پیش کرے گی، بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ سادگی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آپ چاہتے تو مال کا ایک بڑا ذخیرہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دے کر روانہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کمی کس چیز کی تھی؟ ایک اعلان پہ پورا شہر مال کا ڈھیر لگا دیتا، مگر آپ چاہتے تھے کہ ہماری امت میں آسانی اور سہولت ہو، تنگی اور پریشانی جھیلنا نہ پڑے۔ حاضرین جلسہ غور کیجئے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ ہمارا نکاح ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے طریقے سے کتنا میل کھاتا ہے۔ آج شادی کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے، غریب ہو یا مالدار، دیندار ہو یا بددین، شادی کے مسئلے میں ہر ایک متفق نظر آتا ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے کتنی آسانی اور سادگی کے ساتھ عمل کر کے دکھلایا۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ مگر آج شادی کی کتنی مشکل عمامت کر رہا گیا ہے، لیکن شادی تو ایک خوشی کی چیز تھی، لیکن ہم نے اسی مصیبت کا سامان بنا دیا ہے۔ آج کتنے سوؤں میں غریب مسلمان اپنی لڑکیوں کو ازا قیمت پر فوق کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لڑکیوں کے پیدائش کو معیوب سمجھنے لگا ہے۔ جس عورت کے صرف لڑکیاں اسے بعد الملحوظ کہا جانے لگا ہے۔ کل تک تو نجوم میں گیا مسکر و منس کا پتہ لگایا جاتا تھا، لیکن اب تو الٹراساؤنڈ کے ذریعہ جنیٹ مسکر و منس کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ خدا ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ حمل لازمی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، آج ہماری کتنے لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی اسے خواب اور غولیہ، زہریلے پتے کا دودھ اور غیرہ تولیہ چہرے میں باندھ کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج کے وہی دور جاہلیت کا آغاز نہیں ہو گیا ہے جہاں لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی گلا کھود کر زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ افسوس، پھر وہی عرب کا وہی دور جاہلیت کا آغاز نہیں ہو، پھر عرب کا وہی ماحول ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ پیدائش کو سنگین حیات تصور کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ آج ہماری لڑکیوں کے گلے میں ہار کی جگہ پھانسیوں کی رسیاں ڈال کر موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ بہت عمدہ بہت عمدہ۔ نرم و نازک جسم پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے۔ کتنوں کو مہینوں تاریخ کمروں میں بند کر کے مہینوں بھوک سے تلوا کر جان دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ بہت سی نوجوان معصوم بہنیں اپنے مستقبل اولانا اسے گھبرا کر اپنے گلے میں پھانسی ڈال کر خودکشی کر لیتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ غریب لڑکیوں کیا قصور ہے؟ یہی نہ کہ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، غربت نے ان کا حسن، سلیقہ، اخلاق، شقافت اور ذہانت کو نگل لیا۔ دولت کی کمی ان کی خامی بن گئی، ان کی تعلیم کی خوبصورتی غربت کی بھیٹ چل گئی۔ ماشاءاللہ بھائی، بہت عمدہ بہت عمدہ، کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ کپڑوں کو اتار کر حریر و ریشم کے ملوث اور بیش باجولے پہنا سکے، ان کے اجلے ہوئے چھپر میں سے نکال کر آرام و سکون کے محل میں لا سکے۔ حال تو یہ ہے لڑکی چاہے ہر خوبی سے مزین ہو اور پاکی اور پاکیزگی کی صاف شفاف آئینہ ہو، لیکن غریب ہے، اس کا باپ کوئی بڑا بزنس مین نہیں، بھائی آفیسر نہیں، خوبصورت پر رونق کوڑی نہیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہیرو کا سیٹ، قیمتی فرنیچر، غلیظ ودیدہ زیب قالین، ہاٹ اور کولڈ فریج، ماشاءاللہ بھائی، کیا کہنے، بہت عمدہ بہت عمدہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ کون باپ ہوگا جو اپنی لاڈلی چاہیتی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت واہ واہ واہ، کیا کہنے اس کے کیا دکھ کہنے۔ اور پریشانیوں کو دیکھ سکے، اور لیکن جہاں کھانے کے لالے پڑتے ہو، ایک روٹی کے خاطر چھوٹے بچے ایک روٹی کے خاطر بلک بلک کر دم توڑ دیتے ہو، وہاں کیسی طرح ایک شام کا کھانا چل جائے تو دوسرے وقت کے فکر میں رات بھر چین نیند آتی ہو، وہاں جہیز کا مطالبہ کیسے حل ہو۔ ماں باپ حاضرین جلسہ، ماں باپ کے بعد جہیز کی طاقت نہیں، اس پر معاشرے کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اگر شادی میں تاخیر ہوگی تو طرح طرح کے سوالات سنا کر طعنہ کرتے ہیں اور کھٹے جملے سنا کر باہر نکلنا دشوار کر دیتے ہیں۔ آخرکار ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اپنی لڑکیوں کے ایک جاہل لڑکے کے گلے میں باندھ دیتا ہے، اور یہ بھولی بالی شریف لڑکیاں
واہ، کہ وہ واہ، غریب واہ، گھرانے میں واہ، پیدا کیا کہنے ہوئی، بھائی، کیا جو کہنے؟ میں- جو میری اس درد ماشاء بھری اللہ، آواز ماشاء پر اللہ۔ لبے کہے اور میری چیخنے و بے تاب اقرار ہو جائے، اور میرے آج یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ ہم جہیز و تلک کی نعمت کو مٹائیں گے، اور ہم نے اب تک جو ناجائز پیسے اور سامان لیے ہیں واپس کر دیں گے، اور ہم نے جو گھروں میں مایوس بیٹھی اپنی غاری بہنوں کی شادی کرائیں گے، انشاءاللہ، جو شخص انشاءاللہ۔ بات کرے گا اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، اب ہم انشاءاللہ، اپنا ایک انشاءاللہ۔ محاذ بنائیں گے اور اپنا مال و اسباب لٹا دیں گے، اور مال و اسباب لٹا دیں گے، اور یہ اعلان کر دیں گے کہ اپنے نکاح میں یہ اپنا کپڑا پہن کر جائیں گے، اور ہونے والی غفی کا حیات کا بھی جھوڑا لے جائیں گے، کیا اور کہنے، یہ کیا دوسری کہنے؟ خوشی کے ملا ہم خود ہی بن جائیں گے، اور یہ ثابت کر دیں گے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق امتی بنے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، شادیوں کے بہت موقع پر ہم عمدہ، اپنا بہت نکاح عمدہ۔ مسجدوں میں منعقد کرا کر خیر و برکت لوٹیں گے، اور شادی نکاح کے بعد مہر فوراً ادا کر دیں گے، اور شادیوں میں تمام بدعات و خرافات کے گانے باجے و بارات کو مٹا دیں گے، اور جن شادیوں میں ان کا اہتمام ہو گیا کیا کہنے بھائی، ہم اس میں ماشاء کبھی اللہ، بھی شریک بہت نہ عمدہ، ہوں گے، بہت عمدہ، اور بہت عمدہ۔ اور میرے سسو سعودیہ قرض لے کر میرا جہیز کا سامان تیار کرائیں گی، تو میں ماشاء اللہ، سارا کیا سامان کہنے بھائی، یہ سے کیا کہہ کہنے؟ کر واپس کر دوں گی کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان عالم النکاح برکت ایسر او مؤنتن، زیادہ بابا بہت برکت عمدہ، نکاح وہ بہت ہے عمدہ۔ جس کا خرچ کا اور کم سے کم ہو، اور اب تو ہم شہر در شہر، قریہ در قریہ، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک، خدا چاہے تو پورے عالم میں جہیز و تلک کی لعنت کو مٹا کر ہی دم لیں گے، اور اور اس پر ہم بھی عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ۔ کاش اے نوجوان ملت میرے چیخنے تمہارے خواہش و نشاط کو مقدر کر دے، اور میری آہ و پکار تمہارے سوتے دلوں کو جگا دے، میری فریاد تمہارے سینوں میں آگ لگا دے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے بھائی۔ آنکھوں کو ندیہ کی طرح بہا دے، اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے۔ اور میں اپنی تقریر اس شعر پہ ختم کرنا چاہتی ہوں، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ڈھا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ڈھا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ واہ